گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اور الحمدللہ اس مبارک سلسلے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مبارک کلام ہم سنتے بھی ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ جیسے جیسے یہ سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، ہدایت کے بخشش کے بہت سارے کلام ہم کمپلیٹ کرتے جا رہے ہیں۔ آج اس کلام کی باری ہے جو تقریباً دنیا بھر میں رہنے والے بالخصوص قادریوں، رضویوں اور عطاریوں کو اس میں سے بہت سارے اشعار یاد ہوں گے، وقتاً فوقتاً پڑھنے کا موقع بھی ملتا ہوگا۔ خوبصورت اور عظیم الشان دعائیں ہیں۔ آج وہ کون سا کلام ہے؟ وہ کلام ہے شجرہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ۔ خانہ دل کو زیادے روئے ایماں کو جمال، خانہ دل کو زیادے روئے ایماں کو جمال، شہ ضیاء مولا جمال الاولیاء کے واسطے۔ ضیاء کہتے ہیں نور اور روشنی کو، روئے ایمان یعنی ایمان کا چہرہ، اور جمال سے مراد خوبصورتی۔ کیا خوبصورت دعا ہے کہ یا اللہ عز و جل حضرت قاضی ضیاء الدین علیہ رحمۃ اللہ المبین کے وسیلہ جلیلہ سے میرا دل روشن فرما، اور حضرت شیخ جمال الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے میرے روئے ایمان یعنی ایمان کے چہرے کو حسن و جمال عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ ضیاء الدین کے ساتھ ضیاء اور جمال الاولیاء کے ساتھ جمال مانگنا کمال ہے اعلیٰ حضرت کا۔ اس شعر میں سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے 28ویں اور 29ویں شیخ طریقت یعنی حضرت سیدنا قاضی ضیاء الدین اور حضرت سیدنا شیخ جمال الاولیاء کے وسیلے سے دعا مانگی گئی۔ آئیے اس مبارک شعر میں شامل ہو جائیں۔ خانہ دل کو زیادے روئے ایماں کو جمال، شہ ضیاء مولا جمال الاولیاء کے واسطے۔ خانہ دل کو زیادے روئے ایمان کو جمال، 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 شہ ضیاء مولا جمال الاولیاء کے واسطے، شہ ضیاء مولا جمال الاولیاء کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اگلے شعر میں، دے محبت کے لیے روزی کر احمد کے لیے، دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے، خانے فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ اب خان کہتے ہیں دسترخوان کو اور گدا سے مراد منگتا۔ کیا خوبصورت دعا ہے کہ یا اللہ عز و جل حضرت سیدنا شیخ محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت سیدنا شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واسطہ اور حضرت سیدنا فضل اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سخاوت والے دسترخوان سے اس فقیر کو بھی حصہ عطا فرما۔ الحمدللہ جب ہند کا سفر ہوا تھا تو ان تینوں مزارات پر حاضری کا شرف ملا تھا، اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہم نے اس کی ریکارڈنگ بھی کی تھی، اور مجھے یاد ہے جب وہاں جا کر یہ شعر پڑھا تھا تینوں مزارات ساتھ ساتھ تھے، اور وہاں یہ عرض کی تھی کہ دے محمد
محمد کے لیے، روزی کر احمد کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے۔ اس شعر میں الحمدللہ ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ طاریہ کے 30ویں 31ویں اور 32ویں بزرگ کا تذکرہ ہے۔ آئیے مل کر ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں اچھی روزی اور خیر کے دسترخوان سے حصہ مانگتے ہیں۔ دے محمد کے لیے، روزی کر احمد کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے۔ دے محمد کے لیے، روزی کر احمد کے لیے، دے محمد کے لیے، روزی کر احمد کے لیے، دے محمد کے لیے، روزی کر احمد کے لیے، دے محمد کے لیے، روزی کر احمد کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق انتماء کے واسطے۔ انتماء کہتے ہیں نسبت رکھنے کو۔ کیا خوبصورت دعا ہے کہ یا اللہ عز و جل حضرت سیدنا شاہ برکت اللہ رحمت اللہ تعالی کے وسیلے سے مجھے دین و دنیا کی برکات عطا فرما، اور انہی کے صدقے مجھے اپنا عاشق صادق بنا۔ انتماء جو ہے اس کا معنی انتساب ہے، یعنی نسبت رکھنا ہے۔ عشق انتماء کا معنی یہ ہوا کہ عشق کی نسبت رکھنا، یعنی عشق کی نسبت رکھنے والے حضرت عشقی کا تجھے واسطہ، ہمیں بھی اپنا عشق عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اس خوبصورت شعر کے اندر ہمارے سلسلے کے 33ویں شیخ طریقت حضرت شاہ برکت اللہ کا رحمت اللہ تعالی کا تذکرہ خیر ہوا ہے۔ اللہ ان کے صدقے ہمیں دین و دنیا کی برکات سے نوازے۔ آئیے مل کر برکات کی خیرات لینے کے لیے شامل ہو جائیں۔ دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق انتماء کے واسطے۔ دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق انتماء کے واسطے، عشق حق دے عشق انتماء کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ تذکرہ اولیاء جاری ہے، دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ میرے رضا لکھتے ہیں حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ حب کہتے ہیں محبت کو، پیشوا کہتے ہیں امام کو۔ کیا خوبصورت دعا ہے کہ یا اللہ عز و جل تجھے حضرت شاہ ابو البرکات آل محمد رحمت اللہ تعالی کا واسطہ، مجھے نبی پاک صاحب لولاک
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت عطا فرما، اور حضرت شاہ سید حمزہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے مجھے بھی شہید عشق بنا، یعنی اپنی محبت میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والا بنا دے، شہید ہونا نصیب فرما۔ اب حمزہ کے ساتھ شہید کا ذکر کرنا، سید الشہداء سیدنا حمزہ کے راہ حق میں شہید ہونے کی طرف کیا شاندار جو ہے وہ اشارہ ہے۔ الحمدللہ جب ماریرہ شریف حاضری کا شرف ملا تھا، ہم نے وہاں پر ان بزرگوں کے مزارات پر حاضری دے کر ان کے قدموں میں بیٹھ کر جب یہ اشعار پڑھے تھے، اس کا لطف ہی کچھ اور تھا کہ وہ بزرگ سامنے گویا ان کے مزار جگمگا رہے تھے۔ آئیے آپ کو بھی مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ ان کے مزارات کے مناظر ساتھ ساتھ دکھاتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت بزرگ ہیں آپ۔ اس شعر میں سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ طاریہ کے 34ویں اور 35ویں بزرگان دین کا تذکرہ ہوا۔ آئیے آپ بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے۔ حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، 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 کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین اب ان چاروں اشعار کو مل کر سب دعاؤں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خانہ دل کو زیاد روئے ایمان کو جمع، شہزیا مولا جمال اولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کرامت کے لیے، دے محمد کے لیے روزی کرامت کے لیے، خوان فضل اللہ سے ساگدہ کے واسطے، خوان فضل اللہ سے ساگدہ کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق ارتماع کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، کر شہید عشق حمزہ
سبحان اللہ سبحان اللہ. مدری چل کے ناظرین، اب ہمارے شجرے کا انداز، پڑھنے کا انداز کچھ اور تبدیل ہوگا، ایک اور رنگ بھی آپ دیکھیں گے. اب جو شعر ہے وہ بہت خوبصورت ہے. دل کو اچھا، تن کو ستھرا، جان کو پر نور کر. کیا دعا ہے، کیا الفاظ ہیں اعلیٰ حضرت کے. اللہ قبول فرما لے، یہ ساری نعمتیں میں حاصل ہو جائیں. دل کو اچھا، تن کو ستھرا، جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے. شمس کہتے ہیں سورج کو، بدر العلا یعنی بلندیوں کا چاند. کیا خوبصورت دعا ہے کہ یا اللہ تجھے حضرت سید شاہ آل احمد اچھے میاں مہراروی رحمت اللہ تعالی کا واسطہ، جو شمس دین یعنی دین متین کے چمکتے سورج اور بدر العلا یعنی بلندیوں کے چاند ہیں، میرے دل کو اچھا اور تن کو ستھرا بنا دے. یاد رکھیے اچھے میاں یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے بھی پیران عظام میں ہیں. اعلیٰ حضرت کا بھی یہ خان وادہ ہے، اور اعلیٰ حضرت کو بھی ان سے بڑے بڑے زبردست، جس کو کہنا محبت اور نسبت حاصل تھی. وہ شعر ہے نا اعلیٰ حضرت کا، پلے سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں، دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا. تو اعلیٰ حضرت اچھے میاں رحمت اللہ تعالی کا بہت خوبصورت انداز میں تذکرہ کیا کرتے. انہی کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدنا شاہ آل احمد اچھے میاں مہراروی، یاد رہے یہ وہی آل احمد ہیں جن کا تذکرہ اعلیٰ حضرت نے قصیدہ نور میں کیا تھا. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. جب اعلیٰ حضرت کا یہ مقام ہے، ان کے پیر خانے کا، ان کے پیران عظام کا عالم کیا ہوگا. ان کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ان کا وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے. جھوم کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے، اے اللہ دل کو اچھا، تن کو ستھرا، جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے. دل کو اچھا، تن کو ستھرا، جان کو پر نور کر. دل کو اچھا، تن کو ستھرا، جان کو پر نور کر. اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر. آئے ہائے ہائے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. اب یہاں مقتدا جس کی پیروی کی جائے اس کو مقتدا کہا جاتا ہے. یا خوبصورت دعا ہے کہ یا اللہ عز و جل تجھے سید آل رسول رحمت اللہ تعالی کا واسطہ مجھے دونوں جہاں میں تیرے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی آل کا خادم بنا. کیا دعا ہے. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. اے کاش پیارے آقا کی آل کی خدمت اور غلامی اور سچی نوکری مل جائے تو کیا خوبصورت التجا ہے. چونکہ آل رسول ان کا نام تھا تو یہاں آل رسول کی خدمت گزاری کی التجا پیش کی جا رہی ہے. کیا تسلسل اعلیٰ حضرت بناتے ہیں. اور سیدنا آل رسول مہراروی رحمت اللہ تعالی یہ وہی ہیں جو اعلیٰ حضرت کے خان وادے میں سے ہیں. اعلیٰ حضرت کو خلافت یہاں سے عطا ہوئی. سید آل رسول رحمت اللہ تعالی یہ ہمارے سلسلے کے 37ویں بزرگ ہیں. آئیے سنتے جائیے، دعا کرتے جائیے اور جھومتے جائیے. دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر. دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر. حضرت
आले रसूल मुक़्तदा के वास्ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जो शेर है ये आला हज़रत ने तो नहीं लिखा, मगर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के शहज़ादे हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना हामिद रज़ा खान साहब ने शेर लिखा, और आपने लिखा कर अता अहमद रज़ाए अहमदे मुरसल मुझे, कर अता अहमद रज़ाए अहमदे मुरसल मुझे, मेरे मौला हज़रत अहमद रज़ा के वास्ते। यहाँ अहमद से मुराद पसंदीदा है, रज़ा से मुराद खुशनुदी है, और मौला से मुराद आका है। यानी क्या खूबसूरत इल्तिजा है कि ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मौला, तुझे मेरे आका नेमत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान का वास्ता, मुझे अहमद मुरसल यानी प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सबसे पसंदीदा रज़ा, सबसे पसंदीदा रिज़ा और खुशनुदी अता फरमा दे। आका राज़ी हो जाएं, यानी एक तरफ तो अहमद रज़ा आला हज़रत का तज़किरा है, दूसरी तरफ वो अहमद जो प्यारे आका अलैहिस्सलाम हैं उनकी रिज़ा मिल जाए, आका राज़ी हो जाएं तो रब भी राज़ी हो जाएगा। क्या खूबसूरत अंदाज में। और वाकई आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत वो हस्ती हैं कि जिनका वास्ता पेश करके हम रब की बारगाह में दुआ करें, ए अल्लाह ये सच्चे आशिक रसूल और हमारे इमाम हैं, उनका वास्ता हमें नबी पाक की खुशनुदी अता फरमा। आइए मिलकर बरेली के ताजदार का वसीला बारगाह इलाही में पेश करते हैं, और ये भी याद रहे कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इस सिलसिले के 38वें बुजुर्ग हैं। आइए मिलकर इस दुआ में शामिल हो जाएं। कर अता अहमद रज़ाए अहमदे मुरसल मुझे, मेरे मौला हज़रत अहमद रज़ा के वास्ते। कर अता अहमद रज़ाए अहमद मुरसल मुझे, कर अता अहमद रज़ाए अहमद मुरसल मुझे, मेरे मौला हज़रत अहमद रज़ा के वास्ते, मेरे मौला हज़रत अहमद रज़ा के वास्ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने इस शजरे के जो अशार लिखे हैं उसमें से एक शेर की बारी है, और क्या खूबसूरत शेर लिखा, क्योंकि अमीर अहले सुन्नत के पीरो मुर्शिद का तज़किरा हो रहा है। पुरज़िया कर मेरा चेहरा हश्र में ए किबरिया, पुरज़िया कर मेरा चेहरा हश्र में ए किबरिया, शहज़ियाउद्दीन पीरे बासफ़ा के वास्ते। पुरज़िया से मुराद रोशन और बासफ़ा से मुराद साफ़ सुथरा। सफ़ा बाज़ औक़ात ये बुज़ुर्गी के लिए भी, इबादत के लिए भी, असफ़िया के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो बासफ़ा से मुराद यहाँ इबादत गुजार भी लिया जा सकता है। क्या खूबसूरत दुआ है कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल तुझे पीरे बासफ़ा हज़रत कुतुब मदीना मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का वास्ता हमारे चेहरों को बरोज़ क़यामत रोशन फरमाना। ये कुरान पाक की गोया उस आयत की तरफ भी इशारा है। कुरान पाक में अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है ना कि जिसका मफ़हूम यह है कि क़यामत के दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे, अल्लाह उन रोशन चेहरों में, पुरज़िया चेहरों में हमारा चेहरा भी शामिल फरमाए। अल्लाह अकबर। इस शेर में हज़रत जो मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि तआला का तज़किरा है, आप 39वें बुज़ुर्ग भी हैं, और याद रहे आप अमीर अहले सुन्नत के पीर व मुर्शिद भी हैं, तमाम अत्तारियों के दादा पीर भी हैं। आइए उनका तज़किरा खैर भी है और उनके वसीले से दुआ भी है। क्या खूबसूरत शेर है। पुरज़िया कर मेरा चेहरा हश्र में ए किबरिया, शहज़ियाउद्दीन पीरे बासफ़ा के वास्ते। पुरज़िया कर मेरा चेहरा हश्र में ए किबरिया, पुरज़िया कर मेरा चेहरा हश्र में ए किबरिया, शहज़ियाउद्दीन पीरे बासफ़ा के वास्ते, शहज़ियाउद्दीन पीरे बासफ़ा के वास्ते। सुभान अल्लाह। अब अगले शेर की तरफ चलते हैं।
احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبدالسلام خوش ادا کے واسطے۔ سبحان اللہ، یعنی یہاں یہ دعا کی جا رہی ہے کہ یا اللہ عز و جل تجھے حضرت مولانا عبدالسلام قادری رحمت اللہ تعالی کا واسطہ ہمیں دنیا اور آخرت میں سلامتی عطا فرما، یعنی دنیا میں بھی سلامتی ملے، آخرت میں بھی سلامتی ملے، کیونکہ قادری عبدالسلام ان کا نام ہے۔ اور یاد رہے آپ یعنی قادری عبدالسلام مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی کے وکیل اور خلیفہ بھی رہے، اور ان کے ذریعے بھی امیر اہل سنت کو خلافت ملی۔ ویسے تو شیخ طریقت امیر اہل سنت کو بہت ساری خلافتیں بزرگوں سے ملی ہیں، مگر یہ بھی ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، تو سبحان اللہ آپ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ طاریہ کے 40ویں بزرگ ہیں۔ آئیے ان کے وسیلے سے بھی بارگاہ الہی میں دعا مانگتے ہیں۔ احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبدالسلام خوش ادا کے واسطے۔ أحيينا في الدين والدنيا سلام بسلام، أحيينا في الدين والدنيا سلام بالسلام، قادری سلام خوش ادا کے واسطے، قادری عبدالسلام خوش ادا کے واسطے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب شجرہ عالیہ قادریہ رضویہ طاریہ پہنچ چکا ہے ہمارے پیر و مرشد قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ذات والا تبار کے تذکرہ خیر کی طرف، اور یقیناً امیر اہل سنت وہ ہستی ہیں جنہوں نے کروڑوں دنیا بھر کے مسلمانوں کی تقدیروں کو بدلا ہے۔ ان کا فیضان آج ہماری نظروں کے سامنے ہے اور ہمیں تو یقیناً ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ حضرت جمیل رضوی سکھاتے ہیں نا، جمیل قادری 100 جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ تو ہمارا تو واسطہ وسیلہ ہی امیر اہل سنت ہیں، اس خوبصورت اسپریچول چین، اس خوبصورت تسلسل والی روحانی برکت والے یوں سمجھے سلسلے میں ہمیں داخل کیا۔ اللہ اکبر۔ امیر اہل سنت کے وسیلے سے کیا خوبصورت دعا ہے۔ عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے۔ ویسے تو یہ امیر علیہ سنت نے اپنے لیے شعر لکھا ہے کہ مجھے یہ سب چیزیں اے اللہ امام احمد رضا خان کے صدقے عطا فرما، مگر عاشقان امیر علیہ سنت پڑھتے ہیں عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا عطار اور احمد رضا کے واسطے۔ اس شعر میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے جو خود لکھا کہ بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل تجھے عاشقان رسول کے امام اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا واسطہ، مجھے عشق رسول میں چشم تر یعنی رونے والی آنکھیں عطا فرما، سوزے جگر یعنی ان کی یاد میں تڑپنے والا دل عطا فرما۔ تو یہ خوبصورت دعا ہے، اور واقعی اعلیٰ حضرت ایسی ہستی ہیں جو عاشقوں کے بھی امام ہیں۔ آج بھی ان کے کلام جو ہے وہ آنکھوں کو تر اور دل کو بے قرار کر دیتے ہیں۔ آئیے عاشقوں کے امام کے وسیلے سے بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے۔ عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب مقطع ہے شجرے کا، اور کیا خوبصورت التجا کی ہے اعلیٰ حضرت نے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا ہی لکھا ہوا شعر ہے، صدقہ ان آیاں کا دے چھ عین عز علم و عمل، عفو عرفاں عافیت احمد رضا کے واسطے۔ بیسیکلی یہ شعر اس طرح لکھا گیا تھا، لیکن پھر اب اس کو پڑھا جاتا ہے،
اس بے نوا کے واسطے، یعنی ہمارے لیے. وہاں اعلیٰ حضرت نے اپنے لیے لکھا کہ یا اللہ مجھے یہ عطا کر. یہاں واسطے سے مراد یہ کہ میرے واسطے مجھے یہ عطا کر دیا جائے. اس شعر میں اعلیٰ حضرت اپنے لیے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان مذکورہ بالا سرداران طریقت و معرفت، یعنی جتنے 41 یا اعلیٰ حضرت سے پہلے جتنے بزرگوں کا تذکرہ ہوا، ان تمام بزرگوں، ان تمام سرداروں کے وسیلے سے اے اللہ مجھے 6 چیزیں عطا کر دے. عزت، علم، عمل، معافی، اپنی معرفت اور عافیت. 6 عین مانگے گئے، عین سے چیزیں لکھی گئیں وہ 6 کہ اللہ مجھے وہ عطا کر دے. آج ہم اس طرح پڑھتے ہیں کہ صدقہ ان آیاں کا دے 6 عین، عز، علم و عمل، عفو، عرفاں، عافیت، اس بے نوا کے واسطے. آیاں کہتے ہیں بزرگوں کو، سرداروں کو، یعنی بزرگوں کی برکت سے مجھے عزت بھی دے، عفو یعنی معافی بھی دے، عرفاں یعنی مجھے تیری معرفت اور پہچان بھی دے، عافیت یعنی سلامتی بھی دے. اور بے نوا کہا جاتا ہے فقیر اور مفلس کو. اے اللہ مجھ فقیر اور مفلس کو یہ برکتیں نصیب فرما. آئیے مل کر ان تمام بزرگوں کا واسطہ پیش کر کے اس مقطع میں شامل ہو جائیں. صدقہ ان آیاں کا دے 6 عین، عز، علم و خدا کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج دل کو ایک اور خوشی بھی ہے کہ سلسلہ نغمات رضا کا یہ آخری سلسلہ ان دعاؤں پر مشتمل ہم نے کیا. رب کریم ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بہت کوشش کی ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مبارک کلام دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچائے جائیں، کچھ آسان اس کی شرح بیان کی جائے، کیونکہ دنیا میں بہت سارے عاشقان رسول کلام رضا کو سنتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، مگر مشکل اردو ہونے کی وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آتا. تو اس لیے الحمدللہ شرح ہدایت بخشش نغمات رضا کی صورت میں بیان کرنے کی کوشش کی، اور تقریباً ہدایت بخشش کے کلام ہم نے ایک ایک کر کے بیان کیے. اللہ کریم ہم سب کو اس سلسلے کی برکت نصیب فرمائے، تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے. اللہ کریم اعلیٰ حضرت کو جو قیامت کے دن موقع عطا فرمائے گا، ہمیں بڑی امید ہے، اعلیٰ حضرت سے بڑا حسن ظن ہے کہ انہیں وہ قیامت کے دن جو ان کی تمنا ہے نا کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. انشاءاللہ انہیں موقع دیا جائے گا قیامت کے دن صلاۃ و سلام پڑھنے کا. رب کریم ہم سب کو بھی اعلیٰ حضرت کی اس محفل میں شامل ہونا نصیب فرمائے. اے کاش اس کاوش کو سیدی اعلیٰ حضرت بھی قبول فرمائیں اور اپنی نگاہ عنایت سے ہمیں فیضیاب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، پھر کسی سلسلے میں آپ سے ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے.